اچھا جی، بات ہم یہ کر رہے تھے کہ جب انسان توکل اختیار کر لینے کے بعد نیکی کے راستے پہ آتا ہے تو اس نیکی کے راستے پہ اس کو مستقل طور پہ رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ وقت کے لیے اس کو جوش آئے، جذبہ آئے اور وہ نیکیاں کرنا شروع کر دے، بہت زیادہ خیر کے کام شروع کر دے، لیکن پھر اس کو تھوڑی دیر کے بعد چھوڑ دے۔ اس نے مستقل مزاجی اختیار کرنی ہے اللہ رب الجلال کی اطاعت اور فرما برداری کے راستے میں۔ اسی چیز کا نام توکل ہے۔ یقین اور توکل کے بعد اسی چیز کا نام ہے استقامت، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور امام صاحب نے جو ہے نا یہ باب قائم کیا ہے، باب الاستقامت، استقامت کا باب، اور اپنی ترتیب کے مطابق، جیسے پچھلے باب میں بھی انہوں نے یہی کیا ہے کہ پہلے آیات نقل کرتے ہیں پھر احادیث نقل کرتے ہیں۔ تو پہلی آیت جو نقل کرتے ہیں وہ اللہ رب الجلال کا فرمان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ فاستقم کما امرت، آپ ثابت قدم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بھی احکامات دیے گئے ہیں قرآن کے اندر، وہ سارے کے سارے امت کے لیے بھی ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اللہ کہ کوئی چیز دلائل کے ساتھ ثابت ہو جائے کہ یہ والا حکم صرف خاص آپ کے لیے، جیسے قرآن پاک میں کچھ جگہوں کے بتا دیا جاتا ہے کہ خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ شادیوں والے معاملے میں کہا کہ یہ صرف آپ کے لیے ہے، مومنوں کے لیے یہ نہیں ہے۔ تو کچھ احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں، لیکن جس کی وضاحت نہ آئے تو وہ معاملہ سب کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو حکم ہے کہ فاستقم، آپ ثابت قدم رہیں، کما امرت، جس طرح کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ تمام امت کے لیے جو ہے یہی حکم ہے کہ انہوں نے ثابت قدمی کو اختیار کرنا۔ ہمارے ہاں ثابت قدمی عمومی طور پہ کوئی بھی کام کرتے وقت، دنیا کے معاملات کرتے وقت جو کیا جاتا ہے اس کو ہم ثابت قدمی کہتے ہیں۔ حالانکہ زیادہ جو بات ہے ثابت قدمی کا جو زیادہ معنی معروف ہے شریعت کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ دین کے کام میں مستقل مزاجی اختیار کی جائے، اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا جو کام ہے اس میں جو ہے وہ استقامت اختیار کی جائے۔ تو یہاں پہ دوسری آیت جو امام صاحب نقل کرتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ قائم ہو گئے، یعنی صرف زبان سے ایک دفعہ اقرار ہی نہیں کیا بلکہ اس اقرار کو پھر انہوں نے ساری زندگی نبھایا بھی ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا بھی ہے۔ تتنزل علیہم الملائکۃ، فرشتے نازل ہوتے ہیں ان پر، یعنی فرشتے ان کو آ کے جو ہے وہ خوشخبریاں دیتے ہیں۔ دنیا میں بھی فرشتوں کی طرف سے ان کے لیے رحمت کی دعائیں ہوتی ہیں اور ان کے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی ہوگی۔ اور وہ فرشتے جو نازل ہوتے ہیں ان پر وہ کیا کہتے ہیں، اللہ تخافوا، خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، اور غم بھی نہ کرو۔ خوف ہوتا ہے آنے والی کسی چیز کا، اور غم ہوتا ہے جو پیچھے کوئی معاملہ گزر گیا ہو۔ تو فرشتے ان کو یہ درس دیتے ہیں، یہ تلقین کرتے ہیں کہ مستقبل میں جو حالات ہونے والے ہیں تمہیں اس سے نہیں ڈرنا، تم نے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے راستے پہ ڈال دیا ہے، اللہ پہ ایمان لے آئے ہو اور اب اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دی ہے۔ اب فیوچر کیا ہوگا، معاملات کیسے ہوں گے، آپ کو اس سے خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا تحزنوا، پیچھے جو معاملات رہ گئے، کوئی کمیاں کوتاہیاں ہوئیں، کوئی زندگی کے اندر پریشانیاں آ گئیں، تکلیفیں آ گئیں، یا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ نیکیاں کچھ رہ جاتی ہیں بیان کرنے کے بعد۔ اور تیسری چیز کیا کرتے ہیں، ایک تو وہ آ کے کہتے ہیں کہ خوف نہیں کرنا، اپنے غم نہ کریں، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور تمہیں خوشخبری ہے، خوش ہو جاؤ، خوشخبری حاصل کرو اس جنت کی، کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی ایمان لانے کے بعد استقامت کا راستہ اختیار کرنا، اطاعت اور فرما برداری کے راستے پہ اپنے آپ کو ڈال دینا، یہ کیا ہے، انسان کو جنت کے راستے کا راہی بنا دیتا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی، یعنی دنیا میں بھی فرشتوں کی معیت اور مدد نیک لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، اور دعاؤں کی صورت میں بھی وہ رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، جیسے علم والوں کے لیے آیا اور دیگر کے لیے، تو رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور آخرت میں بھی جو ہے وہ انسانوں کے لیے جو ہے وہ قائم ہوں گے، انسانوں کا استقبال کرنا، جنت میں ان کو نعمتیں اور سارے معاملات، اور وہاں پہ بھی جو ہے وہ خوشخبری دینے کا معاملہ جو ہے وہ، جیسے بہت ساری آیات میں آتا ہے کہ قیامت والے دن بھی فرشتے جو ہے ان لوگوں کو خوش آمدید کہہ رہے ہوں گے جو نیک لوگ ہوں گے۔ اور جنت کا فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ،
اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جس کی تم خواہش کرو گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم مانگو گے وہ تمہیں اس میں دیا جائے گا۔ انسان کو ہر چیز جو ہے وہ عطا کر دی جائے گی اس جنت میں، کسی چیز کی کمی انسان کو نہیں ہوگی۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمان نوازی ہے بخشنے والے اور رحم کرنے والے کی طرف سے۔ دنیا میں انسان کسی بندے کے پاس چلا جائے نا، اور وہ اگر بہت اچھا ہو، بہت مالدار ہو اور خرچ کرنے والا بھی ہو، تو آپ تصور کریں وہ کیسی مہمان نوازی، ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق کرتا ہے، تو جو خالق کائنات ہے اس کی مہمان نوازی کیسی ہوگی۔ اور اگلی آیت جس میں نقل کی ہے امام صاحب نے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، قالوا جو کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ثابت قدم رہتے ہیں، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو ان پہ کوئی خوف ہوگا، قیامت والے دن بھی ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، اور نہ ہی سابقہ زندگی میں جو ان کو مصیبتیں، مشکلات، پریشانیاں آئیں ان کا کوئی ان کو غم ہوگا، اور دنیا کی زندگی بھی ان کی ایسے ہی گزرتی ہے، وہ بے خوف ہو کے اللہ پہ توکل کرتے ہوئے، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے جو اللہ نے ہم سے جو ہے ہماری ذمہ داری لگائی ہے، ہم اپنی استطاعت کے مطابق اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نتائج اللہ کے ذمے ہیں، ٹھیک ہے، دین کا کام کر رہا ہے، کوئی دعوت کا کام کر رہا ہے، رفاع عامہ کا کام کر رہا ہے، یا اس نے نیکی کا کوئی کام اپنے گھر میں اس کا آغاز کیا ہے تو اس کو مخالفت کا سامنا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ میرا کام ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے راستے پہ چلنا، معاملات کیسے ہوں گے، نتائج اس کے کیا نکلیں گے، وہ میرے رب کی ذمہ داری ہے۔ ولا هم يحزنون، اور غم بھی نہیں کرتے، یہ نہیں افسوس کرتے رہتے کاش ایسے ہو جاتا، فلاں جاب مل جاتی، فلاں نقصان نہ ہوتا، وہ ان چیزوں سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب الجنت، یہ جنت والے ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان کو بدلہ دیا جائے گا اس وجہ سے جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی یہ جنت ان کو بدلے میں دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد امام صاحب روایات نقل کرتے ہیں۔ پہلی روایت حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قل لی فی الاسلام قولا، مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتائیں، لا اسأل عنہ احدا غیرک، اس کے بارے میں پھر کسی اور سے نہ پوچھوں، یعنی ایسی بات بتا دیں کہ مجھے پھر کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت باقی نہ رہے، ایسا کوئی مختصر سی نصیحت فرما دیں، ایسی جامع بات بتا دیں کہ مجھے پھر زیادہ سوال و جواب کرنے کی لوگوں سے ضرورت نہ رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل کہہ، آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، ثم استقم، پھر اس پہ قائم رہ۔ اس میں ایمان کی جو 3 شرائط ہیں وہ بیان ہو گئی ہیں۔ ایک ہے ایمان لانا، دل کے اندر ایمان کا ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ایمان لے آ پھر اس پہ قائم ہو جا، آپ نے کہا کہو کہ میں ایمان لایا، یعنی ایمان کا اقرار کرنا بھی ضروری۔ ایمان کی تعریف جو علماء نے کی ہے وہ کیا ہے؟ تصدیق بالقلب، دل تصدیق کر رہا ہو، اقرار باللسان، زبان اس کا اقرار کرے، والعمل بالجوارح، اور اس کے مطابق انسان کے اعضاء عمل کرے، پھر ایمان مکمل ہوتا ہے۔ صرف زبان سے اقرار کر لینے سے بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا، دل میں مان لے زبان سے اقرار نہ کرے تو پھر بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ دل میں تو بعض مشرکین مکہ بھی مانتے تھے کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو پتا تھا کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے، دل ان کا بھی گواہی دیتا تھا، لیکن اقرار نہیں کر رہے تھے تو وہ مومن نہیں تھے۔ اور تیسری چیز کہ عمل کر رہے اس کے مطابق، وہ بیان ہوئی ثم مستقم، پھر اس پہ قائم ہو جا، پھر ثابت قدم رہ اس کے مطابق جو تم نے زندگی گزارنی ہے، پھر تم نے ڈگمگانا نہیں ہے، ادھر ادھر نہیں ہونا۔ تو خالی اقرار بھی کام نہیں آتا، اور ایمان کے ساتھ عمل جو ہے، اور اکیلے عمل کرتا رہے ایمان نہ لے کے آئے تو وہ بھی انسان کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا۔ دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاربوا وسددوا، قاربو کا مطلب ہے اعتدال کا راستہ اختیار کرو، وسددوا اور سیدھے رہو، وعلموا اور جان لو انہ لن ینجو احد منکم بعملہ، کوئی بھی بندہ اپنے عملوں کی، محض اپنے عملوں کی بنیاد پہ نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ قالوا، انہوں نے کہا ولا انت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے، یعنی آپ بھی محض عمل کی بنیاد پہ نجات حاصل نہیں کر پائیں گے؟ قال، آپ نے فرمایا ولا انا، ہاں میں بھی، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل، ہاں یہ ہے کہ اگر اللہ مجھے اپنی رحمت اور اپنے فضل کے ساتھ ڈھانپ لے۔ یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کی یہ الفاظ ہیں
تو امام بخاری نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو اس میں جو ہمارے موضوع سے متعلق جو بات ہے، ایک تو یہ ہے کہ قاربو، آپ نے اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ہے، اور استقامت ہوتا ہے اعتدال کا راستہ ہے۔ اگر آپ کسی چیز میں افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں تو یہ استقامت نہیں ہوتی، اس کا مطلب آپ ڈگمگا رہے ہیں، کبھی کم کر لیا کبھی زیادہ کر لیا، تو یہ استقامت نہیں ہے۔ تو آپ نے استقامت اختیار کرنی ہے، وسددو، اور آپ نے سیدھے راستے کو اختیار کرنا ہے، یہ بھی استقامت ہوگی کہ آپ نے سیدھے راستے پہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اور دوسری بات آپ نے فرمایا کہ محض اپنے عملوں کی بنیاد پہ کوئی بھی بندہ نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ عمل جو ہیں وہ جنت میں جانے کا سبب بن سکتے ہیں، اور عمل جو ہے وہ جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، لیکن اگر انسان سمجھے کہ میں نے اتنے عمل کر لیے ہیں کہ بس اب میں پکا جنتی، محض اپنے عملوں کی بنیاد پہ مجھے جنت مل جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ عمل جو ہے نا وہ انسان اللہ کی عبودیت کا، اس کی بندگی کا حق تو کبھی بھی ادا نہیں کر سکتا نا، ٹھیک ہے؟ تو جب پورا حق نہیں ادا کر سکتا تو پھر اللہ نے اپنی رحمت سے ہی بھیجنا ہے نا، جو حق میں کمی کوتاہی رہ گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمل جو ہوتا ہے اس کی ایک جو ہے یوں سمجھ لیں کہ اس کی ذمہ داری، جب ہم کوئی نیک عمل کر لیتے ہیں، اللہ کسی نیک عمل کی توفیق دے دیتے ہیں، تو اس پہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے ہمارے لیے کہ اللہ نے توفیق دی ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ شکریہ اگر ادا کریں گے تو اس شکریہ کا ادا کرنا بھی ایک نیک عمل ہے، اس کی بھی اللہ نے توفیق دی تو اس کا بھی آگے شکریہ ادا کرنا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک چین ہے، آپ نے مسلسل اس کو کرتے رہنا ہے، مکمل اس کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ عمل کی اہمیت کوئی نہیں ہے، حیثیت کوئی نہیں ہے، عمل کرنے کی ترغیب اللہ تعالیٰ نے دلائی ہے، کہا کہ عمل کرو تاکہ تمہیں میں جو ہے وہ یہ تمہارے عمل جو ہے وہ میری رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ پھر صحابہ پوچھتے ہیں، صحابہ کا ذوق شوق بھی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہر معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے جو بات سمجھ نہیں آتی تھی، تو پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں بھی نہیں، ہاں اللہ کی رحمت اور اس کا فضل مجھے ڈھانپ لے تو میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا، مجھے بھی نجات مل جائے گی۔ اس حدیث مبارکہ سے ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور انکساری کا اندازہ ہوتا ہے۔ دنیا میں کسی کو تھوڑا سا مقام حاصل ہو جائے نا تو وہ والی تعریفیں بھی کروانا چاہتا ہے جو اس نے کام نہیں کیے ہوتے، وہ والی فضیلتیں بھی اپنی طرف منسوب کرتا ہے جو اس نے نہیں کی ہوتی، اور اگر کوئی کر رہا ہو نا اس کی تعریف کسی ایسے کام کی وجہ سے تو وہ کم از کم خاموش ضرور رہتا ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام ساتھ وضاحت کر دیا کرتے تھے، تو یہاں پہ بھی آپ نے وضاحت کر دی کہ میں بھی اللہ کا ایک بندہ ہوں، اور اگر اللہ اپنی رحمت سے چاہیں گے تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جنت کا دروازہ ہی آپ نے کھٹکھٹانا ہے تو جا کے کھلنا ہے، آپ نے تو لوگوں کے سردار ہوں گے نا، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، لیکن بتایا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے، یہ محض میرے اپنے عمل کا نتیجہ نہیں ہے، یا محض میرا اپنا عمل، میری اپنی کوشش، میری اپنی زندگی کی تگ و دو، یہ محض اس کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت اور فضل کا نتیجہ ہے۔ ہمارے ہاں تو لوگ اپنے جو ہے وہ بزرگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جنت و جہنم ان کے اختیار میں ہی ہے، انہوں نے جو کرنا ہے کر دینا ہے۔ یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری نجات بھی اللہ کی رحمت اور فضل پہ منحصر ہے، اور یقیناً جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ جو ہے وہ لیڈ کریں گے، بنی آدم کے سردار ہوں گے، جنت کا دروازے پہ جائیں گے اور پوچھے گا دربان کون ہے، آپ تعارف کروائیں گے تو کہے گا جی آپ ہی کے منتظر ہی تھے، آپ ہی کے بارے میں حکم دیا گیا تھا کہ آپ آئیں گے تو جنت کا دروازہ کھلے گا، لیکن ساتھ یہ وضاحت کر دی کہ یہ اللہ کی رحمت اور فضل کے بغیر نہیں ہے۔ اگلا جو باب ہے، باب فی التفکر فی عظیم مخلوقات اللہ تعالی، اللہ کی بڑی عظیم جو مخلوقات ہیں ان پہ غور و فکر کرنے کا باب ہے۔ وفناء الدنیا، دنیا کے فنا ہو جانے کا باب، اس پہ غور و فکر کرنے کا باب ہے کہ دنیا نے تباہ ہو جانا ہے، برباد ہو جانا ہے، ہر روز تباہیاں بربادیاں دیکھتے ہیں۔ وَأَحْوَالِ الْآخِرَةِ، آخرت کے جو حالات ہیں، ہولناکیاں ہیں اس کی۔ وَسَائِرِ أُمُورِهِمَا، اور دنیا اور آخرت کے جو معاملات ہیں ان پہ غور و فکر کرنا۔ وَتَقْصِيرِ النَّفْسِ، اور تہذیبِهَا، اپنے نفس جو ہے اس کی کوتاہی اور اس کی اصلاح و تہذیب جو ہے اس پہ غور و فکر کرنا کہ میرے نفس میں کیا کیا کمیاں ہیں۔
اور پھر اس کا محاسبہ اور اس کو کیسے میں بہتر بنا سکتا ہوں اس کے بارے میں غور و فکر کرنا، وَحَمْلِهَا عَلَى الْإِسْتِقَامَةِ اور اپنے نفس کو استقامت پہ ابھارنے، استقامت کے لیے تیار کرنے پہ غور و فکر کرنا۔ جب انسان غور و فکر کرتا ہے نا، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کے لیے جو ہے وہ راستے دیتے ہیں۔ تو یہ جو غور و فکر ہے نا، یہ بھی بڑی عظیم نعمت ہے اور ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ یہ جو حالات و واقعات انسان، اللہ تعالیٰ نے جو پہلی قوموں کے امتوں کے حالات بیان کیے، اس لیے بیان کیے ہیں نا کہ ہم ان پہ غور و فکر کریں کہ اتنی بڑی بڑی قومیں، اتنے ان کو اللہ نے طاقتیں دی ہوئی تھی، اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی تو ان پہ عذاب آئے، تو ہم پہ بھی تو آ سکتے ہیں نا۔ اسی طرح جو دنیا میں حالات و واقعات ہم دیکھتے ہیں، ان کو عبرت کی نگاہ سے دیکھا جائے، ان پہ غور و فکر کیا جائے۔ پچھلے دنوں یہ سیلاب آنے والا تھا، تو کیا ایک کیفیت تھی، خوف و ہراس کی کیفیت تھی، ٹھیک ہے۔ آج کل دو واقعات بڑے ہمارے میڈیا پہ جو ہے، وہ ایک کشتی الٹ گئی، وہ جو رزق کی تلاش میں، روزی کی تلاش میں جس بھی مقصد کے لیے نکلے ہوئے تھے، وہ الٹ گئے، سمندر کے اندر جام بحق ہو گئے۔ باقی 5 لوگ، آپ نے وہ سنی ہے خبر کہ کروڑوں روپے خرچ کر کے گئے ہیں سمندر میں۔ تو یعنی اس میں ہمارے لیے عبرت ہے نا کہ موت کا وقت مقرر ہے، موت نے وہاں پہ لے جانا ہے، ہم نے وہاں پہنچ جانا ہے جہاں پہ ہمیں موت آنی ہے، اور موت امیر کو بھی آ جاتی ہے، غریب کو بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ حالات و واقعات جو دنیا کے، آخرت کے ہیں، ان پہ غور و فکر کرنا، قرآن کی ان آیات کو پڑھنا، ان کی تفسیر پہ غور و فکر کرنا، اس کا باب ہے۔ اس میں امام صاحب نے جو آیات نقل کی ہیں، پہلی تو یہ ہے، قل کہہ دیجئے اے نبی، انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کو کہا گیا کہ یہ جو مشرکین مکہ ہے نا، وہ کہتے تھے جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان کو کوئی نا مسئلہ ہو گیا ہے، نعوذ باللہ کو پاگل پن کا دورہ پڑ گیا، اس وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں، ان کو جنون آ گیا ہے، یا ان پہ کسی جن نے قبضہ کر لیا، اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، جادو کسی نے ان پہ کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہو انما اعظکم بواحدہ، تمہیں ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں، ایک ہی کام بس تم کر لو نا، تو وہ تمہاری ہدایت کے لیے کافی ہوگا۔ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، مثنی 2 وفرادا، اور اکیلے اکیلے، ثم تتفکروا، پھر غور و فکر کرو۔ اس آیت کے بہت سارے مفہوم ہیں، بہت ساری تشریحات ہیں۔ ایک تو یہ بھی ہے کہ ان تقوموا للہ، کہ تم اللہ کے لیے، اللہ کی اطاعت پہ کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی فرما برداری کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ مجھے ٹھیک ہے، تم میرے بارے میں جو بھی خیال کرتے ہو چھوڑ دو، لیکن اپنے رب کو تو مانتے ہو نا، اس کی اطاعت اور فرما برداری کو اختیار کرنے کا عزم کر لو، ارادہ کر لو، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور پھر غور و فکر کرنا شروع کر دو۔ میرے بارے میں دیکھو کہ میری جو تعلیمات ہیں ان میں کیا آپ کو کمی نظر آتی ہے، اور جب تم یہ دیکھو گے تو تم جو ہے وہ نتیجے تک جو ہے وہ پہنچ جاؤ گے۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ تم اپنے رب کی جو ہے عزت عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر میرے بارے میں غور و فکر کرو، اور سوچو، میری زندگی کے بارے میں دیکھو کہ میں نے تمہارے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بولا، میرے جو دعوت ہے اس کے، میرے پیغام کو دیکھو، قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کی فصاحت و بلاغت پہ غور و فکر کرو، تمہیں مسئلہ سمجھ آ جائے گا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کافی اس کے مطلب ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات یہ بھی ہے کہ غور و فکر کی دعوت کے ساتھ ساتھ کہا گیا کہ 2 یا 1، اکیلے بھی کرو، 2 بھی کرو۔ تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب 2 لوگ مل کے کسی بات پہ گفت و شنید کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ایک دوسرے کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کی سوچ غلط طرف جا رہی ہو تو دوسرا ٹوک دیتا ہے، یار نہیں یار ایسے نہیں، ایسے لگتا ہے، تو ایک دوسرے سے ریویو کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے کبھی کبھار کہ دین کے معاملات، آخرت کے پہ غور و فکر کرنا ہے، یاد دہانی کروانی، تو ایک دوسرے کو یاد دہانی کروا دی جائے۔ وہ 2 فیملی ممبر بھی ہو سکتے ہیں، خامد بیوی بھی ہو سکتے ہیں، بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، بھائی بھی ہو سکتے ہیں، بہنیں بھی ہو سکتی ہیں، اور اکیلے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اکیلا آدمی بھی جو ہے وہ بعض دفعہ جو ہے وہ نتیجے تک پہنچ جاتا ہے، لیکن زیادہ جب جمع ہوتے ہیں نا تو پھر اس میں تعصبات اور اس طرح کی چیزیں، ہٹ درمیاں زیادہ آنے کا امکان ہوتا ہے، اس لیے زیادہ کا تذکرہ یہاں پہ نہیں ہے۔ پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ یعنی زمین و آسمان کی جو پیدائش ہے، اس پہ انسان غور و فکر کرے کہ آسمان کتنی وسعت والا ہے، زمین پہ غور و فکر کرے کہ کیسے اللہ رب الجلال نے اس کو بچھایا ہوا ہے،
تو پھر دن اور رات کے آنے جانے بدلنے میں اور اس سے جو حالات و واقعات پیدا ہوتے ہیں ان پہ انسان غور و فکر کرے، تو بہت ساری نشانیاں عقل والوں کے لیے۔ یہاں پہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا عقل والوں کے لیے، ایک ہوتا ہے عقل مند انسان، ایک ہوتا ہے ذہین انسان۔ ضروری نہیں کہ ہر ذہین انسان عقل مند بھی ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر عقل مند انسان بہت زیادہ آئی کیو لیول کا ہو، کیونکہ عقل کا تعلق ہے کہ آپ اپنے عمل میں کتنے سیدھے راستے کو اختیار کرتے ہیں، درستگی کو اختیار کرتے ہیں۔ اور ذہانت جو ہے وہ اس سے ایک الگ چیز ہے۔ ایک بندہ جو ہے اس کا حافظہ بہت زیادہ تیز ہے، یہ بھی ایک ذہانت کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جب چیز پہ غور و فکر کرتا ہے تو بہت زیادہ جلدی نتیجے تک پہنچ جاتا ہے، چیزوں میں جو فلاز ہیں اس کو جلدی پہچان لیتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ذہانت کی۔ لیکن اگر وہ ان چیزوں کا استعمال درست طریقے سے نہیں کرتا، خیر کے کاموں میں نہیں کرتا، اپنی آخرت کو بہتر بنانے میں نہیں کرتا، تو اس کو عقل مند تو نہیں کہا جا سکتا۔ آپ اس کو کہیں گے یار ذہین بہت ہے، لیکن عقل مند تو نہ ہوا نا۔ وہ عقل مند تو وہ ہے جو اپنے فائدے کے لیے سوچ رہا ہے۔ بعض دفعہ کچھ لوگ جو ہے وہ ایوریج مینٹیلٹی رکھتے ہیں، ایوریج ذہانت رکھتے ہیں نا، ان کا آئی کیو لیول بڑا ایوریج قسم کا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی محنت، کوشش، غور و فکر، اور دوسرا یہ ہے کہ مستقل مزاجی سے صحیح راستے پہ گامزن رہتے ہیں، نقصانات سے زیادہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا اور آخرت کے نقصانات سے، تو وہ عقل مند ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو عقل مند انسان ہے نا، اس کے لیے اس میں بہت ساری نشانی ہیں۔ الذین یذکرون اللہ، جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، قیاما، کھڑے بھی، وقعودا، بیٹھے بھی، وعلی جنوبہم، اور پہلو کے بل بھی، لیٹے ہوئے بھی۔ اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد اپنے دل میں لے کے آتے ہیں۔ جب انسان آسمان کو دیکھتا ہے تو اس سے بھی اپنے رب کی یاد آتی ہے، زمین پہ دنیا کے حالات و احوال پہ غور و فکر کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ اور اللہ کی یاد جو ہے وہ اللہ کا ذکر جو ہے زبان سے بھی ہے، کہ وہ زبان سے بھی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہر حال میں وہ کرتے ہیں۔ اور وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں آسمان و زمین کی تخلیق میں، پیدائش میں، اور کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے یہ باطل نہیں پیدا کیا، ناحق، بے فائدہ، فضول ان چیزوں کو پیدا نہیں کیا، سبحانک، اللہ تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، تو ہمیں عذاب سے محفوظ کر دے، آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ جو صحیح درستگی کے راستے پہ غور و فکر کرتا ہے، اللہ کی عظمت دلوں میں بیٹھتی ہے، دنیا کے فنا ہو جانے کا خیال آ جاتا ہے کہ یہ دنیا تباہ ہو جانی ہے، پھر اس کا مطلب ہے پھر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو پھر آگے تو اللہ کی رحمت کا معاملہ ہے، تو پھر اینڈ پہ یہی کہ یا اللہ اب تو ہی ہے رحمت کرنے والا، تو بچا لینا۔ اگلی آیت وہ سورہ غاشیہ کی آیات ہم ہر خطبے میں جمعے والے دن سنتے ہیں، افلا ینظرون، کیا وہ نہیں دیکھتے، الی الابل، اونٹ کی طرف، کیف خلقت، وہ کیسے پیدا کیا گیا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے اونٹ کا نظام بنایا، چلتا ہے صحراؤں کے اندر، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، پانی سٹور کر لیتا ہے، اور بے شمار اس کی خوبیاں۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف کہ کیسے اس کو بلند کیا گیا، دیکھو کتنا بلند اللہ نے آسمان بنا دیا۔ وہ سورہ ملک کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ دیکھو، بار بار غور و فکر کرو، تمہیں اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی نظر نہیں آئے گی، کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ، اور پہاڑوں کی طرف، كَيْفَ نُصِبَتْ، کیسے وہ گاڑ دیے گئے، نصب کر دیے گئے۔ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ زمین پر، اور ان کے کیا کیا فوائد حاصل ہو رہے ہیں، معدنیات نکلتی ہیں، اور دیگر جو ہے وہ بہت ساری چیزوں سے بچاؤ کا ذریعہ بنتے ہیں پہاڑ۔ وَإِلَى الْأَرْضِ، اور زمین کی طرف، كَيْفَ سُطِحَتْ، اس کو کیسے بچھایا گیا ہے۔ غور و فکر کرے تو صحیح انسان کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو اچھا بنا دیا، انسان اس سے کتنے فائدے حاصل کرتا ہے۔ فذکر، پس نصیحت کیجئے، انما انت مذکر، بے شک آپ نصیحت کرنے والے ہیں، یاد دہانی کروانے والے ہیں، آپ کا کام ہے کہ لوگوں کو یاد دہانی کرواتے رہیں۔ پھر آخری آیت اس میں بیان کرتے ہیں، افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ نہیں زمین میں چلے پھرے، فینظروا، کہ وہ دیکھیں۔ تو زمین میں سیر و سیاحت، زمین پہ چلنا، آگے اس آیت کو مکمل اس لیے بھی نہیں، یہ سورہ محمد کی آیت ہے، اور اس آیت سے آگے مختلف قسم کے الفاظ پورے قرآن پاک کے اندر وارد ہے۔ کسی جگہ پہ آتا ہے کہ تم زمین پہ چلو پھرو، اور انجام دیکھو مجرموں کا، جھٹلانے والوں کا۔ اچھا، ایک ہوتا ہے قدم سے چلنا، کہ آپ خود چل کے جاتے ہیں یا سواری پہ چلے جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے دل کا چلنا، یعنی دل پہ غور و فکر کرتے ہیں، جو آپ کو خبر پہنچتی ہے کسی علاقے کے بارے میں، کسی قوم کی تباہی کے بارے میں، کسی قوم پہ نعمتوں کے بارے میں، جو واقعات قرآن میں اللہ نے بیان کر دیے ہیں، یا دیگر مختلف مستند ذرائع سے میں پہنچتے ہیں،
تو یہ بھی اس کو کہتے ہیں دل کی سیر، فکر کر رہا ہے۔ تو یہ جو غور و فکر ہے، چلنا پھرنا ہے، یہ ہمیں بہت سارے عبرت کے نشان ہمیں ملتے ہیں، اور ہمیں بہت سارا اس سے جو ہے وہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔